خطبہ نمبر 1۔ اس خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام نے مختلف مجلسوں، معرکوں اور پیش آنے والے حادثوں میں خطبوں کے انداز میں ارشاد فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و سپاس کا سزاوار وہ ہے کہ قوت نطق کلام رکھنے والی تمام ہستیاں اس کی مداح و ثنا سے عاجز و درماندہ ہیں، جس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے گننے سے قاصر ہیں اور جس کا حق نعمت کوشش کرنے والے نہیں ادا کر سکتے۔ وہ خدا کہ جس کی حقیقت بلند ہمتوں کے ادراک سے ماورا ہے، جس تک فکر کی گہرائیاں پہنچنے سے قاصر ہیں، جس کے صفات کی کوئی حد نہیں، نہ کوئی ایسی نعمت ہے جو صفات خداوندی کا بیان کر سکے، نہ کوئی ایسا وقت جس کا شمار ممکن ہو، نہ کوئی ایسی مدت دراز جو منتہی ہو۔ اس نے خلائق کو اپنی قدرت اور اختیار سے پیدا کیا اور ہواؤں کو اپنی رحمت اور مہربانی سے پھیلایا، اور متحرک و لرزاں زمین کو سنگھائے بزرگ پہاڑوں سے میخ خوب کیا اور مستحکم و استوار فرمایا۔ دین کی پہلی بنیاد خدا کی معرفت ہے، اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے، اور کمال تصدیق توحید ہے، اور کمال توحید اس کو ہر چیز سے برتر ماننا ہے۔ یہ کمال اخلاص صفات کی ذات سے نفی ہے، کیونکہ ہر صفت غیر موصوف ہے اور ہر موصوف غیر صفت ہے۔ جس نے اس کی توصیف میں ذات کو صفت زائد سے ملایا، اس نے گویا ذات الہی میں دوئی پیدا کی، اور جس نے دوئی پیدا کی اس نے گویا اس کی ذات میں تقسیم مانی، اور جس نے ذات الہی میں تقسیم مانی وہ نادان ہے، اور جس نے نادانی کی اس نے خدا کی طرف اشارہ کیا، اور جس نے اشارہ کیا اس نے اسے محدود کر دیا، اور جس نے یہ پوچھا کہ خدا کس چیز میں ہے اس نے گویا کسی چیز کے ضمن میں اسے قرار دیا، اور جس نے سوال کیا کہ وہ کس چیز پر ہے تو اس نے دوسرے مقام کو اس سے خالی تسلیم کر لیا۔ خداوند تعالی ہمیشہ سے موجود ہے مگر حادث اور نوپید نہیں۔ وہ موجود ہے مگر اس کی ہستی عدم و نیستی کے بعد نہیں۔ وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن بطور ہمسر نہیں۔ وہ ہر چیز سے الگ ہے لیکن اس سے کنارہ کش نہیں۔ وہ ہر چیز کا فاعل ہے لیکن اس کا فعل حرکات اور آلات کا نتیجہ نہیں۔ وہ بصیر ہے جب اس کی مخلوق نہ تھی۔ وہ منفرد ہے کیونکہ اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں جس سے وہ اپنا جی بہلائے اور جس کے نہ ہونے سے اسے الجھن ہو۔ اس نے دنیا کو پیدا کیا اور پہلے پہل بنایا، بغیر اس کے کہ فکر کو کام میں لاتا یا تجربے سے فائدہ اٹھاتا، اور نہ اپنے نفس میں کوئی حرکت پیدا کی، نہ پہلے سے کوئی اہتمام کیا کہ جس کے لیے بے چین ہوا ہو۔ وہ چیزوں کو ٹھیک وقت پر عدم و نیستی سے وجود کی طرف لایا اور گوناگوں چیزوں میں موافقت اور سازگاری پیدا کی، اور ہر چیز کو اس کی طبیعت اور مزاج عطا کیا، اور ان طباع کے لیے شکل و صورت معین کی۔ وہ ان کی ابتدا اور آغاز سے پہلے ان سے واقف تھا۔ اس کا علم ان کے حدود اور انتہا کو محیط تھا، ان کی حالت اور پوشیدہ کیفیت سے آشنا تھا۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے زمین و آسمان کے درمیان اور جوا، فضا و اطراف اور شگوفوں میں شگاف اور آسمان سے دھلی ہوئی ہوا پیدا کی۔ اس جوا فضا میں متلاطم پانی جاری کیا جس کی موجیں بڑھ بڑھ کر بلند ہو رہی تھیں۔ اس پانی کو باد تند کی پیٹھ پر سوار کیا جو ہر چیز کو متزلزل کیے دیتی تھیں۔ ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو گرنے سے روکے اور اسے پانی کے زور پر مسلط کر دیا، اور اسی ہوا سے پانی کی حد بندی کر دی۔ ہوا کا دامن دور تک پھیلایا تھا اور پانی اس کے اوپر اچھل رہا تھا۔ پھر خدا نے ایک ایسی ہوا چلائی جو خشک تھی اور اسے پانی کے ساتھ ساتھ کر دیا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ خدا نے ہوا کو حکم دیا کہ اس پانی کو حرکت دیتی رہے اور موجوں کو ابھار کر اوپر کی طرف پھینک دے۔
ہوا نے اس پانی کو اس طرح متھا جیسے مشک میں دودھ متھا جاتا ہے، اور یوں یہ پانی کے نچلے حصے کو اوپر کی طرف پلٹانے لگی اور ساکن کو متحرک سے ملانے لگی، یہاں تک کہ پانی کی چوٹی بلند ہو گئی اور تہ بتہ پانی پر پھبن اٹھایا، اور پھر اس پانی کو شگاف دی ہوئی اور کشادہ فضا میں بلند کیا، جس سے 7 آسمان بنائے، آسمان زیریں کو ایک جمی ہوئی اور رکی ہوئی موج قرار دیا، اور آسمان بالا کو ایک محفوظ چھت اور بنائے مرفوع بنا دیا، آسمان کو بغیر کسی ستون کے روکے اور بغیر میخ کے اپنی جگہ پر قائم رکھا۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے اس آسمان کو چمکتے ہوئے ستاروں اور دمکتے ہوئے تاروں سے مزین کیا، اور اس میں چراغ نور افشاں یعنی خورشید و ماہ درخشاں کو رواں دواں کیا۔ یہ ساری چیزیں گھومتے ہوئے آسمان، رواں دواں چھت اور لوح متحرک میں تھیں۔ پھر خدا نے بلند آسمانوں کے بیچ میں شگاف دیا اور ان خلاؤں کو فرشتوں کی مختلف قسموں سے پر کر دیا۔ ان فرشتوں میں کچھ حالت سجدہ میں ہیں، رکوع نہیں کرتے، کچھ مصروف رکوع ہیں اور کھڑے نہیں ہوتے۔ ان میں ایک گروہ صف بستہ کھڑا ہے جو اپنی جگہ سے ہلتا تک نہیں۔ کچھ وہ فرشتے ہیں کہ تسبیح خوانی میں مصروف ہیں مگر ذرا نہیں تھکتے۔ یہ تمام ملائکہ ایسی غیر مادی ہستیاں ہیں کہ ان پر آنکھوں کی نہ نیند چھاتی ہے، نہ عقلوں کی بھول چوک کا غلبہ ہوتا ہے، نہ بدنوں کی سستی طاری ہوتی ہے، نہ بھول چوک کی غفلت کا اثر طاری ہوتا ہے۔ انہی فرشتوں میں ایک قسم کے وہ ہیں جو خداوند متعال کی وحی کے امین ہیں، اس کے پیغمبروں اور رسولوں کے پاس پیامبر بن کر اور احکام و فرامین الہی لے کر آتے جاتے ہیں۔ انہی میں ایک قسم ان فرشتوں کی بھی ہے جو اس کے بندوں کے نگہبان اور اس کی جنتوں کے دربان ہیں۔ ان میں بعض ایسے فرشتے ہیں کہ جن کے قدم زمین کے طبقات زیریں میں گڑے ہوئے اور گردنیں بلند و بالا آسمان سے نکلی ہوئی، اور ان کے اجسام اطراف عالم سے نکلے ہوئے ہیں، اور عرش الہی کے پیالے سے ان کے کاندھے ملے ہوئے ہیں، اور ہیبت و عظمت انوار الہی سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اور عرش کے نیچے وہ اپنے پروں میں لپٹے کھڑے ہیں۔ ان کے اور دوسرے ملائکہ کے درمیان حجاب ہائے عزت و پردہ ہائے قدرت پڑے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے اپنے رب کا تصور صورت کشی سے نہیں کرتے، نہ اوصاف خلائق کو اس کے اوپر جاری منطبق کرتے ہیں، نہ اسے کسی مکان میں محدود کرتے ہیں، نہ امثال و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے تخلیق آدم کے متعلق خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، پھر جب خداوند متعال آسمان و زمین، خورشید و ماہ و سیارگان پیدا کر چکا، اس نے جائے سنگ لاخ و ہم